جن نبیوں کو یہ آسمانی کتاب ملی انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بسم رسول۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے سمے سمے پر اپنے پیغمبروں اور رسول کو دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں لگ بھگ 1,24,000 نبی بھیجے گئے۔ یہ سبھی انسانوں میں سے تھے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ان میں سے کچھ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے آسمانی کتاب مہیا کی تھی، جن کے مطابق وہ اپنے فالوور کو سچا راستہ دکھاتے تھے۔ جن نبیوں کو یہ آسمانی کتاب ملی انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی۔ قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے گئے۔ آسمانی کتابوں میں سب سے مشہور 4 کتابیں ہیں۔ پہلی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جسے آج ہم بائبل کے نام سے بھی جانتے ہیں، چوتھی قرآن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صحیفوں کی تعداد اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو پیغمبر پر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے، اور زبور کے بارے میں فرمایا ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے تینوں کتابوں کا آسمانی کتاب ہونا معلوم ہوا۔ دوستو، 4 آسمانی کتابیں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ الگ الگ سمے پر الگ الگ رسولوں اور نبیوں پر نازل ہوئیں۔ ان کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیلز میں بات کرتے ہیں۔ 4 کتابوں میں سے صحف ابراہیمی کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہ کتاب اب لپت ہو چکی ہے، لیکن اتہاس میں اس کا کہیں کہیں ذکر مل جاتا ہے۔ تورات، اس کتاب کو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ کتاب اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے ایک ہونے کی شکشا اور اسلام دھرم کا ذکر مل جاتا ہے۔ زبور دوستو، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کو دی کی گئی تھی، جس سے وہ آپ نے قبیلے اور ملک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ انجیل، اس کتاب کو 8% بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بہت سے ندیوں کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں بھی ہر کتاب کی طرح اللہ کے ایک ہونے اور اسلام کی مول بھوت شکشاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کتاب میں بھی اب بہت تبدیلی ہو چکی ہے اور یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ آسمانی کتابیں کیسے نازل ہوئی دوستو؟ یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ آسمانی کتابیں کب اور کیسے نازل کی گئی؟ جب کسی سماج یا دیش میں ظلم کا بول بالا ہو جاتا اور لوگ نیک رستے کو چھوڑ دیتے تھے تو اللہ آپ نے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک پیغمبر یا رسول بھیجتا اور اسے ایک کتاب یا کچھ بنیادی باتیں بتائی جاتی جنہیں وہ اپنے سماج کے لوگوں کو بتاتے تھے اور انہیں سیدھی راستے پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نبی اور رسولوں کو اللہ کا پیغام لا کر دیتے تھے اور وہ پیغام نبی اور رسول اپنے قبیلے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام پیغام لا کر دیتے تھے جسے وہ اپنی قوم تک پہنچا دیتے، اور اس طرح دھیرے دھیرے اللہ کے پیغام کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا جسے قرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کے دل میں سوال آتا ہوگا کہ کیا مسلمان چاروں آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہر کتاب پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ان کتابوں کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کا انکار کرتا ہے۔ مسلمان تورات،
जबूर, इंजील और कुरान चारों पर यकीन रखते हैं और ये भी मानते हैं कि समय के साथ कुरान के अलावा अन्य सभी किताबों में तब्दीलियां हो चुकी हैं। कुरान की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है, इसलिए उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। आज दुनिया में लाखों मुसलमान कुरान को हिफ्ज़ किए हुए हैं, यानी कि याद किए हुए हैं, और इस तरह कुरान पूरी तरह से सुरक्षित है। कुरान मज़ीद चारों किताबों में सबसे अफजल सदा बाकी रहने वाली किताब है। कुरान मज़ीद अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह ताला का कलाम भी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मज़ीद नाजिल हुई। कुरान मज़ीद का एक एक हरफ और एक एक वाक्य महफूज है। इसमें एक वर्ड की तब्दीली नहीं हुई और न क़यामत तक कोई भी हो सकेगी। कुरान मज़ीद की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व ताला ने ली है। कुरान मजीद का कलाम ऊंचे दर्जे की इबारत है, क्योंकि इसकी छोटी से छोटी सूरतें जैसी सूरत दुनिया का कोई भी शख्स नहीं बना सकता, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद आखिरी शरीयत का निज़ाम लाया, इसलिए इसके बहुत से आदेशों ने पहली किताबों के आदेश को निरस्त कर दिया। किताबें एक बार ही नाजिल हुईं, लेकिन कुरान मजीद 30 वर्षों तक ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा। धीरे धीरे और ज़रूरत के समय उतरने के कारण लोगों के दिलों में उतरता गया और सैकड़ों और हज़ारों लोग उसके आदेशों को मानते गए और मुसलमान होते चले गए। कुरान मजीद हज़ारों और लाखों मुसलमानों के सीनों में सुरक्षित है, और ये सीनों दर सीनों की सुरक्षा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़मान से आज तक बराबर चली आ रही है और इंशा अल्लाह क़यामत तक चलेगी। कुरान मजीद के आदेश हर ज़माने और हर कौम के लिए उपयुक्त हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी कौम नहीं है जो कुरान मजीद के आदेशों पर अमल करने से मन करे, क्योंकि कुरान मजीद के आदेश हर ज़माने और हर कौम के लिए उपयुक्त हैं। इसलिए कुरान मजीद के नाजिल होने के बाद किसी दूसरी शरीयत और किसी दूसरी आसमानी किताब की ज़रूरत बाकी नहीं रही, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत सभी दुनिया के लिए आम कर दी गई। अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान मजीद की तिलावत और इसके आदेश पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, जिससे ऐसी ही वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।